اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اخبار رسائل سے اور ان گندے موبائلوں سے دین کی باتیں پہنچا دینے سے میرا دعوت کو زیادہ ہو جائے گا، میں آپ سے 100 بار اللہ کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں کہ دعوت مدنی عبادت ہے، یہ کسی قلم سے، کسی رسالے سے، کسی اخبار سے، کسی ذریعے سے یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ آپ جتنے چاہے میسج کر لیجیے، جتنے چاہے آپ پیغامات بھیج دیجیے دین کے، میں 100 بار قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کے ذمہ جو دعوت کا فریضہ ہے اللہ نے کیا آپ کے ذمہ، وہ آپ کے بدن کے استعمال کیے بغیر ادا نہیں ہوگا، جس طرح نماز آپ کے بدن کے استعمال کیے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی۔ صاف صاف یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ تبلیغ اور دعوت صرف زبان سے ہو سکتی ہے، قلم سے نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی دوسروں کو قلم کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، رسائل کے ذریعے، خطوط کے ذریعے اگر دین کی طرف بلاتا ہے، وہ دعوت نہیں ہے، وہ تبلیغ نہیں ہے۔ وہ اس کو اگر کوئی تبلیغ سمجھتا ہے تو غلط ہے۔ یہاں تک بات کہی جا رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری 1400 سال کی تاریخ میں جن لوگوں نے دین کے اوپر محنت کی، دین کی تبلیغ اور اس کے نشر و اشاعت کے لیے کتابیں لکھی، قرآن کی تفسیر کی، حدیث کا درس دیا، فقہ کے احکام لوگوں تک پہنچائے، وہ سب بیکار ہے، وہ دعوت میں داخل ہی نہیں ہے، وہ تبلیغ میں داخل ہی نہیں ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ سے باہر ہے۔ اس قسم کی باتیں بھی کہی جانے لگی ہیں، کریں اتباع۔ اب اگر اس کے معنی کیا ہوئے کہ یہ خاص طریقہ جو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قلب پر اللہ تعالیٰ نے القاء فرمایا اور وہ بڑا مفید ثابت ہوا، اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ نہ کوئی دین کی دعوت تھی، نہ تبلیغ تھی، نہ دین کی کوئی خدمت تھی، اور خدمت دین منحصر ہے اسی خاص طریقے میں جو مقرر کر دیا گیا۔ اگر کسی خاص طریقے کو جو کسی مصلحت کے تحت دین کے کام کے لیے اختیار کیا گیا، اس کو لازم، اس کو فرض عین سمجھ لیا جائے تو وہ پھر بدعت بن جاتا ہے۔ اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کی جائے کہ جس کا تصور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا، نہ وہاں چلہ تھا، نہ وہاں گشت تھا، نہ وہاں سروزہ تھا، لیکن اس کو لازم قرار دے لیا جائے تو وہ بدعت بن جاتا ہے۔ یہ میں آپ سے بہت ہی دکھی دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں۔